فرینڈز آپ کے لیے آج منی پلانٹ کی جو کوائر سٹک ہوتی ہے وہ کیسے بناتے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں، لگاتے کیسے ہیں اور کیا کیا چیزوں کا کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو منشا صاحب یہ میں نے کوئی کٹنگ لگائی تھی اور یہ پلانٹ ابھی بہت بڑا ہو رہا تھا، تو منشا صاحب نے کہا کہ جی ابھی لگا دیتے ہیں اس میں کوائر سٹک۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں نرسری سے، تو انہوں نے کہا نہیں میرے پاس ایک پائپ پڑا ہے میں اس کا بناؤں گا۔ شاید انہوں نے میرے پاس کوکونٹ کوائر دیکھی تھی، تو ابھی اس کا یوز کریں گے، اس کو کھولیں گے اور پھر اس کو تیار کریں گے۔ بات تو یہ ہے کہ یہ کیوں لگاتے ہیں، ایک عام سا ڈنڈا جو پہلے لگا ہوا تھا ویسے بھی کوئی لگا سکتے ہیں، بڑا ڈنڈا لگا سکتے ہیں۔ اس کے کچھ فوائد ہیں، اس لیے اس کو یہ لگاتے ہیں چیزیں۔ یہ جو آپ گھر میں سمپل جو آپ کی پٹسن جس کو جو بوری بنتی ہیں، بوریاں پٹسن کی، جیوٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، وہ بھی آپ اوپر لپیٹ دیں تو کام کرے گی وہ بھی، لیکن یہ بڑی اچھی ہے۔ اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ یہ واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی رکھتی ہے، پانی یعنی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور کافی دیر تک رکھتی ہے، جو کہ اس پلانٹ کے لیے خاص کر کے منی پلانٹ کی جو روٹس ہوتی ہیں ٹہنیوں کے ساتھ ساتھ ایریل روٹس جو ہوتی ہیں وہ اس کے اندر چلی جاتی ہیں اور وہاں سے یہ خوراک بھی لیتی ہیں اور پانی بھی لیتی رہتی ہیں۔ تو اگر آپ اس میں کبھی آپ کے پاس کوئی لیکوڈ فرٹیلائزر ہو یا پانی اس کو دیتے ہیں، واش کرتے ہیں، تو یہ اس کے اوپر ضرور ڈالا کریں۔ اس کو ویٹ رکھیں، موئسچر رکھیں گے، زیادہ کریں گے تو یہ پلانٹ آپ کا بہت اچھا گروتھ کرے گا۔ تو جب بھی آپ کٹنگ لگاتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ فیوچر میں اگر اسی پارٹ بڑا ہے تو اس میں آپ نے سینٹر میں جگہ چھوڑ کے رکھنی ہے، تاکہ اگر کل کو یہ سٹک لگانی پڑے تو آپ آرام سے لگا سکیں۔ یہ بنی بنائی نرسری سے ڈیفرنٹ 2 فیٹ کی، 4 فیٹ کی اور 6 فیٹ کی بھی مل جاتی ہیں، بڑا سائز بھی ڈایا بھی مل جاتا ہے اور چھوٹا ڈایا بھی مل جاتا ہے، لیکن زیادہ چھوٹے ڈائی کی لگانے کے جب بڑے پلانٹ ہو جاتا ہے تو وہ بینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو ابھی منشا صاحب اس کو بالکل سینٹر کریں گے، رائٹ لیفٹ بھی نہ ہو، اور پائپ تھوڑا بینڈ تھا تو اس کو بھی سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال یہ اس طرح بھی بہت بہترین ہو جائے گی۔ اس کی جو باٹم ہے نا اس کو اچھی طرح آپ نے سوائل کو دبانا ہے، مٹی اور ڈالنے پڑی تو ڈال لیں اور اچھی طرح اس کو دبا کے پکا کر دینا ہے۔ اور 1-2 چیزیں اور ہیں اس کے ساتھ، جب آپ اس کو باندھنے لگتے ہیں تو نیچے جو ہے ٹہنی زیادہ نزدیک نہیں لگی ہوئی ہونی چاہیے، وہاں پہ فنگس کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ باندھتے ہیں تو وہ بالکل ٹہنی اس کے ساتھ چپک جانی چاہیے تاکہ اس کی روٹس اندر چلی جائیں۔ یہ تھوڑا سا خیال رکھیں گے تو بالکل صحیح بنے گا۔ اور دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، سٹارٹنگ میں جس طرف ان کا رخ ہے ان کو سیدھا کر کے چھوڑ دینا ہے، اور کوئی ڈیڈ لیف ہے یا کوئی چیز ہے تو ابھی سے نکال دینی ہے، پھر سیدھی اٹھائیں اوپر، ٹہنی ایک ایک کر کے اس کو باندھتے جائیں۔ ہاں اگر آپ کے پاس سٹیل کے کلپس ہیں، وہ یو ٹائپ ہوتے ہیں اور یا وی ٹائپ کہہ لیں، وہ سیدھی اس کی 2 لیگ اندر انسرٹ کر دیں اور سینٹر میں ٹہنی آ جائے گی تو وہ اس کو ہولڈ کر لیتا ہے۔ وہ بھی بڑے کارآمد ہیں، نرسریوں سے شاید مل جاتے ہوں گے، نہیں تو خود بنا لیں گھر۔ کسی نیکسٹ ویڈیو میں ٹرائی کروں گا، بنا کے آپ کو دکھاؤں گا کس طرح بناتے ہیں اور لگاتے کس طرح ہیں، بڑی کام کی چیز ہے وہ بھی۔ تو یہاں پہ آپ دھاگے سے بھی باندھیں، لیکن ایک خیال رکھیں کوئی ایسی چیز اتنی زور سے نہ باندھیں کہ اس کے اندر سکن کو ڈیمیج کر دے، ٹہنی کو ڈیمیج کر دے، یا اندر اس کو اتنا پریس کرے کہ اس کی خوراک بھی نہ جائے۔ ہلکے ہاتھ سے اس کو نوٹ دیتے جائیں۔ اور کچھ ٹہنیاں بہت بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ پھر اوپر سے گھما کے نیچے لے آئیں اور نیچے سے پھر اوپر لے جائیں، ان کو گھماتے رہیں، اور جب بہت کنجسٹڈ ہو جائے سمجھیں کہ یہ اب سنبھالنا ہی مشکل ہے، اس میں ایئر بھی پاس نہیں ہوتی ہے، لائٹ پاس نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت اس کو پرون کریں۔ اور اس کو بیسٹ جو اس کی خوراک ہے، لیکوڈ فرٹیلائزر تو آپ ڈال سکتے ہیں، NPK آپ جو 20-20-20 ہوتی ہے وہ بھی لیکوڈ، اس کو ڈیزالو کر کے بھی آپ اس کو اوپر سپرے کرتے رہیں۔ اگر پلانٹ کیئر کی بات کریں تو اس کو واٹرنگ جو ہے نا آپ نے تھوڑی کرنی ہوتی ہے، چونکہ زیادہ فریکوینٹلی آپ اس کی کریں گے تو اس کے پتے چھوٹے ہونے شروع ہو جائیں گے، اس لیے جب تھوڑی سی سوائل ڈرائی ہو تب دیں اس کو پانی کو۔ اور ونٹر اور سمر میں خیال رکھیں، سمر میں آپ نے زیادہ سپیس رکھنی ہے پانی دینے کے لیے، زیادہ پانی دینا ہوتا ہے، اور ونٹر میں کم پانی دینا ہوتا ہے، یہ آپ نے تھوڑا خیال رکھنا ہے۔
اور فرٹیلائزر میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ آپ اس کو ونٹر میں تو آپ اس کو کاؤ ڈانگ بھی ایون تھوڑا سا دے سکتے ہیں یا ورمی کمپوسٹ، اور سپرے کرنا ہو تو NPK سپرے کرنا ہے۔ اور اس کو جو ہے نارمل دنوں میں، اب جیسے ونٹر ہے تو فل سن لائٹ چاہیے اس کو، نہیں تو ایٹ لیسٹ 4 سے 6 گھنٹے جو ہیں اس کو 4 to 6 آورس چاہیے۔ اور سمر میں اس کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے ڈائریکٹ سن میں لائٹ میں رکھنے کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ تیز دھوپ ہوتی ہے اور وہ برن کر کے رکھ دیتا ہے، جہاں ہمارا تو یہاں ٹمپریچر 50 بھی آ جاتا ہے، نہیں تو 47 48 کامنلی رہتا ہے، تو اس میں یہ اتنا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کا۔ تو اس سمر میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اسپیشلی اس میں پانی کا سپرے اوپر کریں، پلانٹ کو کول رکھیں، ہیومڈ انوائرمنٹ بنائیں، تو تب یہ بہت اچھے گروتھ کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی ابھی فائنل سٹیج میں پہنچنے والا ہے پلانٹ، اس کو باندھ چکے ہیں اور ریڈی ہے تقریباً۔ یہ اس کی لوکیشن بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں، وہ جو پلر پیچھے نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ میں نے رکھنا ہے۔ دوسری سائڈ میں ایک بڑا پلانٹ شفٹ کیا ہے اور یہ بھی ہے۔ یہ ابھی دیکھیں اتنی بڑی ہے کہ یہ نیچے آ کے پھر اس کو اوپر لفٹ اپ کرنا ہے ابھی۔ یہ ساری کٹنگز میں نے خود گرو کی ہیں، اس کا مدر پلانٹ میرے پاس پڑا ہوا ابھی بھی، اس سے کٹنگ لے کے بناتا رہتا ہوں، اور اگر کوئی لے لیتا ہے، کوئی دوست جو مانگ لیتا ہے تو ان کو بھی دے دیتا ہوں، اور خود نہیں تو خود بناتا ہوں پلانٹ۔ زیادہ چونکہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے رکھنے کی، تو پھر اس کے لیے کسی کو جو بھی مانگ لے دے دیتا ہوں۔ تو دوستو، اگر یہ ہماری کوشش یا ویڈیو یا اس میں آپ نے کچھ سیکھا ہے اس ویڈیو میں، تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور پھر بے شک کامنٹس دیا کریں۔ اگر آپ کوئی چیز سمجھتے ہیں، کوئی سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بتایا کریں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک جو نالج ہم نے گین کیا ہے بائی ایکسپیریمنٹ لرننگ سے، وہ آپ تک پہنچائیں۔ اور کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں باتوں میں، کہیں سے کہیں اور ٹاپک پہ چلے جاتے ہیں، تو کوئی چیز اگر رہ جائے تو آپ کویسچن بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا آنسر دیا جائے گا آپ کو۔ تو یہ بہت ہی آسان، ایک تو یہ پودا بہت پیارا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، اور اس کو آپ انڈور بھی گرو کر سکتے ہیں اور آؤٹ ڈور بھی گرو کر سکتے ہیں۔ تو تھینک یو فار واچنگ۔